اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج لیڈی لائرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک لیڈی لائرز موجود ہیں. ان کا نام ہے زیب فیاض. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں پیشہ وکالت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. میڈم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور لیڈیز کہ جو لیڈیز کس طرح سے پریکٹس کے دوران کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ان پہ تو ہم بات کر بھی چکے ہیں. آج ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے کلچر کے حوالے سے، اور یہ ایک انتہائی اہم ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. میڈم، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا. اور کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا کلچر اس طرح سے ہے کہ یا تو ہم نے شلوار قمیض پہننی ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص کی اپنی یہ آزادی ہے. کوئی پینٹ شرٹ پہننا چاہتا ہے، کوئی دھوتی کرتا پہننا چاہتا ہے، ہر شخص کو آزادی حاصل ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شلوار قمیض پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ، اور جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے وہ ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو گوروں کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہم نے تو فلانے ادارے میں پڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ تو دیسی اسٹائل کا لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا بنیادی کلچر کیا ہے اور وہ کلچر ہمیں کیا سکھاتا ہے. جو آج کل ہم وہ کنسیپٹ لیتے ہیں کہ جی بڑا موبائل ہو، گاڑی ہو، اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اصل میں پاکستان کا کلچر کیا ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. آپ نے جو کویسچن پوچھا ہے وہ کافی وائڈ اسکوپ کویسچن ہے ریگارڈنگ کلچر اینڈ ریگارڈنگ مینٹل کلچر، وہ بھی ہے، اور پھر لوگوں کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے آج کل کی 21ویں صدی کے حوالے سے، جنریشن گیپس کے حوالے سے بھی اس میں بات آ جائے گی. تو اب میں کوشش کروں گی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا. آپ نے پوچھا کہ ہمارا کلچر کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کلچر ہوتا ہی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، کلچر کو آپ ریلیجن کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ میں کلیئر کر دوں، ریلیجن از سم تھنگ ایلس اینڈ کلچر از سم تھنگ ایلس. کلچر ہر خطے کے مطابق جو ہے بدلتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ 120 کے 200 کلومیٹر کے بعد ڈائلیکٹ، ایون آپ کی لینگویج کا جو بول اتراؤ اور چڑھاؤ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. تو کلچر بھی اسی طرح ہر خطے کے مطابق بدلتا جاتا ہے. لیکن آپ بات کریں کہ ہمارا مطلب آن اے ہول پاکستان کا کلچر کیا ہے. پاکستان بیسکلی ایک بہت بڑے سب کانٹیننٹ کا حصہ رہا ہوا ہے، اور اس کی سٹارٹنگ رہی ہے ہندوستان سے. ٹھیک ہے، گولڈن چڑیا اس کو کہا جاتا تھا. وہاں کے اس نے کچھ ٹریڈیشنز اڈاپٹ کیے ہیں، پھر اس کے اوپر برٹش ہولڈ رہا ہے. اب برٹش کے بھی اس نے کچھ ٹریڈیشنز اڈاپٹ کر لیے. ٹھیک ہے، اس نے مطلب گود میں لے کے آتا گیا چیزوں کو، مکس چیزوں کو. پھر اس کے بعد جب انڈیپینڈنس پاکستان کو ملی 47 میں، اس کے بعد یہ بالکل ایک نیو بورن بیبی تھا. اب اس نے اپنا کلچر ڈیولپ کرنا تھا، تو اس میں اس نے ہر کلچر کو امیلگمیٹ کر کے، مکس کر کے یہ لے کے چلا ہے. آپ اس ٹائم پہ 1971 میں آپ راولپنڈی کو دیکھیں تو لڑکے بڑے جی لمبے بال رکھے ہوئے، فلیپر پینٹیں پہنی ہوئی، شلوار قمیضیں بھی کم تھی، لیکن لڑکے جوان یہ اس طرح کا فیشن کرتے تھے. ہپیز گزرتے تھے یہاں سے، ان کا بھی کلچر اڈاپٹ کرنے شروع ہو گئے. میوزک ڈفرینٹ اس ٹائم پہ سنا جاتا تھا. ہمارے ڈراماز اس ٹائم پہ بہت ڈفرینٹ تھے اگر آپ 21ویں صدی سے کمپیئر کریں. اب جب ہم اس 21ویں صدی میں جب ہم آ گئے ہیں، ہم ٹرکش ڈراماز بھی دیکھ رہے ہیں، ہم انڈین موویز بھی دیکھ رہے ہیں، ہم انگلش موویز بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے جو جنریشن ہے، نیکسٹ بھی، پرانی بھی، اور ہم گانے بھی مکس سن رہے ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز کے سن رہے ہیں، ایون کہ پرشین، انگلش، انڈین، یہ ساری ہم لینگویجز کو سن رہے ہیں. تو ہم ابھی بھی کلچر پہ ایک سوالیہ نشان ہی بن کے رہ گئے. سب کلچرز ہیں، جیسے آپ NWF جو KPK تھا، KPK ہے ہمارا، اس کا ڈفرینٹ کلچر ہے، پنجاب کا ڈفرینٹ ہے. لیکن جب آپ پاکستان کو آن اے ہول دیکھو نا، تو یہ مکس ایک چل رہا ہے، کوئی کھچڑی ٹائپ ہے. ہم ابھی تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری موڈز، بہت ساری لینگویجز، بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر جو تھی نا، اس کا انفلوئنس تھا ہمارے خطے پہ.
تو ہم ڈیسائیڈ، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جینز والا برا ہے یا شلوار قمیض والا برا ہے. اب شلوار قمیض ہمارا ایک آفیشیل لباس ہے، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تو 1400 سال پہلے نہ شلوار قمیض تھی، نہ جینز تھی، نہ ایسے کوئی چیزیں تھیں. وہ کیونکہ اسلام شروع ہوا ہے گرم علاقوں سے، سعودی عرب سے سٹارٹ ہوا ہے، تو وہاں کی سارا ہی چیزیں، ٹریڈیشن، کلچر، لینگویج، ہم تو اس کے 1% فالو نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، ہم اونٹوں پہ سواری نہیں کر پاتے. تو یہ جو ہے یہ کلچر از سم تھنگ ایلس. کبھی بھی ریلیجن کے ساتھ اس کو مت آپ مکس کریں. لیکن ہاں ایک چیز جو ہم نے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اینڈ جو مسلمز ہیں اور جو ہمارا ایشین خطہ ہے، اس میں حیا کا عنصر جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. ہر چیز میں حیا اور ایک شرم اور ایک لحاظ، یہ ہماری خوبصورتی رہی ہمیشہ، چاہے ہم سب کانٹیننٹ کے ساتھ تھے، چاہے ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں. ہر چیز میں ایک خوبصورتی حیا کی، شرم کی اور لحاظ کی، ہر رشتے کی، ادب اداب کی، یہ بہت ضروری ہے. ان چیزوں سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، ڈائیورسٹی ہے کلچرز کی، ہر علاقوں کا اپنا کلچر ہے، تو ہر علاقے کی اپنی اپنی نارمز ہیں. میڈم میں آپ سے دوسرا سوال یہ تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کے کریں گے کہ ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، کلچر کی بات کر رہے ہیں، تو جو ہمارا جو سوسائٹی کا جو ایک سوشل فیبرک ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. اس میں انٹرنیٹ ہے، اس میں موبائلز ہیں، اس میں اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بہر روی کا شکار ہو چکی ہے. اور وہ یہ جو کام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا رائٹ ہے. اور وہ جو سوشل ایولز اس معاشرے میں آ گئی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں بطور ایک پریکٹسنگ لائرز؟ والدین کا اس میں کیا رول ہے، پیرنٹس کا کیا رول ہے، معاشرے کا کیا رول ہے؟ تو ہاؤ کین وی ایلیمینیٹ دوز سوشل ایولز؟ دیکھیے ہم ہر بڑی بڑی بات کو سمجھتے ہیں، ہم سوشل ایولز کو سمجھتے ہیں، ہم جو ڈفرینٹ مسائل ہو رہے ہیں اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری نیکسٹ جنریشن کس طرف جا رہی ہے ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے معاشرے کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے، اس کا دیکھیں میں آپ کو اس کی ایسے مثال دیتی ہوں کہ ہم اپنے جنریشنز کو ہم ایک معاشرتی ایتھکس، مینرز، ایٹیکیٹس، یہ تو ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے. تو میڈم کیوں نہیں سکھاتے؟ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس نہیں سکھا پا رہے یا اساتذہ کرام نہیں سکھا پا رہے؟ اس کا میرے خیال سے جہاں تک میری ناقص رائے ہے، میں سمجھتی ہوں کہ گرومنگ والا چیپٹر کو ہم نے بہت لائٹ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ادب اداب، مینرز کو بہت ہی ہلکا لیا ہوا ہے. دیکھیں آپ اگر، میں ہمیشہ ریلیجن کی اس لیے بات کرتی ہوں، ہم بھی کوئی اتنے کوئی وہ بہت اعلیٰ قسم کے مسلم نہیں ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں سیوک سینس سکھایا ہے نا، جو سیوک سینس ہے وہ بیسکلی ہمیں ہمارے ریلیجن نے سکھایا ہے کہ اگر ایک حدیث ہے کہ آپ 3 دفعہ کے علاوہ کسی کے گھر کو دستک نہ دیں تو اس کا کیا آپ اخذ کرتے ہو؟ یہ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ایک سیوک، ایک جو سسٹم چل رہا ہے اس کو خراب نہیں کرنا. 3 دفعہ کھڑکانے کا مطلب ہے وہ گھر نہیں ہے، آپ نے یہ سمجھ کے وہاں سے مڑ جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں سکھا رہے. پھر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ان سے نہ زیادہ اونچی بات کریں، نہ اتنی آہستہ کریں کہ اگلے کو نہ آواز آئے، تو اونچی آواز کریں تو کہ اس کو ناگزیر گزرے. اور اس سے محفل میں بات کرتے ہوئے اس کی طرف مڑ جاتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایتھکس ہیں، یہ مینرز ہیں. پھر ہمیں ہر چیز کا بتایا کہ اگر آپ کوئی بری طرف جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں کھٹکا ہوگا، تو اس کھٹکے کو آپ نے بہت زیادہ امپورٹنس دینی اور پیچھے ہو جانا ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں چیزیں، مینرز، ایتھکس، یہ چیزیں ہے ہی نہیں اب کیا ہمارے ٹائم کی کمی ہے جس وجہ سے نہیں سکھا پا رہے؟ اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، پیرنٹس بھی موجود ہیں، شاید وہ بزی ہو گئے اپنے اپنے کاموں میں کہ وہ ان کو بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں؟ میں خود اس چیز پہ بڑا، مجھے ایک کوسچن مارک میرے برین پہ پڑ جاتا ہے
کہ کیوں نہیں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو، ہم یہ کیوں نہیں تعلیم دیتے ہیں کہ یار آپ نے محفل میں ایسے کرنا ہے، آپ نے یہ رشتہ داروں میں یہ ایسے کرنا ہے. میرے خیال سے کہ ٹائم کی کمی، دیکھیں ٹائم کی کمی کو میں کبھی بھی ایک بہانہ نہیں دے سکتی، نہ اس کو جسٹیفیکیشن دے سکتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا ہی ٹائم جو ہے نا صدیوں سے سب کو ملا ہے، ٹھیک ہے. یہ صدیوں سے، کروڑوں سالوں سے ٹائم اتنا ہی ہے، اس کو مینیج کرنے کا بات ہوتی ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو انٹرنیٹ یوز کرنے دے رہے ہیں، اس کی برائی نہیں ہے، انٹرنیٹ میں کوئی برائی نہیں. انٹرنیٹ میں پوری پوری انسائکلوپیڈیاز پڑھی ہوئی ہیں، پوری پوری ریسرچ لوگوں کی پڑھی ہے. آپ بچوں کو اس طرف راغب بھی نہیں کرتے ہو، آپ بچوں کے ہاتھ پہ کتاب نہیں رکھتے ہو. کتاب بچے پڑھیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کون کتابیں پڑھے، کون کتابیں خریدیں. ہم نے کتاب کو اتنا ڈرانا بنا دیا ہے. ہر قوم نے جس نے کتاب سے دوستی کی ہے، آپ اس پہ ریسرچ کر لیں، وہ بہت آگے نکل گئے. جس قوم نے بھی کتاب سے دوستی کی ہے. آپ نے ابھی سوال کیا کہ ہم کیوں نہیں بچوں کو سکھاتے یا جنریشن کو ساتھ، بیکاز ہم اس پہ بات کرنا اب حد تک سمجھنا شروع ہو گئے کہ آپ مجھے سکھاؤ گے، آپ مجھے بتاؤ گے، میں تو سب کچھ سیکھا سکھایا ہوں. مطلب ہمارے اندر ایک ٹھیک ہونے کی بھی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. درست بات کی ہے. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، میں اپنی رائے کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور زیادہ تر آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہر انسان شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے. بس کسی طریقے سے کسی کو ڈسیو کر کے، کسی کو چیٹ کر کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی گول ہے پیسہ کمانا، کہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ کما لیں، چاہے وہ حلال ہے چاہے حرام ہے. اور یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ وہ حلال ہوگا تو اس میں کتنی برکت ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے جو اپوزٹ ہے بس شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے. بس کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی میکنزم کو اڈاپٹ کر کے ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، کسی سے سفارش کرا لیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوری میں تھوڑا سا انٹرپٹ، یہ دیکھیں، یہ ہم آ جاتے ہیں سلیو مینٹیلٹی پہ. ہم فال بیک کرتے ہیں غلامانہ سوچوں پہ. ہم لوگ بڑا جی امپریس ہوتے ہیں گلیمر سے، رچز سے، امارت سے. اندر ہم کھوکھلے ہیں، ہمارے اندر نہ گرومنگ ہے، نہ ہمارے اندر اسپرچویلٹی ہے، نہ ہمارے اندر روحانیت ہے، تو نہ انسانیت ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک سونے کے لحاف میں ہم لپٹ جائیں اور اگلے کو ہم امپریس کر لیں. یہ جب مینٹیلٹی ختم ہوگی نا غلامانہ، ابھی آپ جو ہے نا، میں ہمیشہ جو ہے نا کمپیریزن جو ہے وہ ویسٹ سے اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ایک تو میرا بھی تھوڑا سا انٹریکشن رہ کے آئی ہوں، اور دوسرا یہ کہ ویسٹ نے ہمارے جو اسلامک اسکالرس تھے، ہمارے جو اسلامک سائنٹسٹ تھے، ہماری جو اسلامک قدریں تھیں، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اس وجہ سے میں ان کا کمپیریزن کرتی ہوں، بیکاز وہ سکسیسفل ہو گئی ہیں ہماری چیزیں اڈاپٹ کرنے سے. وہ آپ کے کپڑوں سے راغب نہیں ہوں گے، وہ آپ کی مینٹیلٹی سے راغب ہوں گے، آپ کے مینر سے راغب ہوں گے، آپ کے ایٹیکیٹ سے راغب ہوں گے. وہ آپ کو اس لیے نہیں ملیں گے کہ آپ نے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے بچوں کو کیا ہم سکھاتے ہیں کہ آپ برانڈڈ کپڑے لے لو جا کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے آپ نے نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ نے سیرت النبی پڑھو، یا سیرت النبی کی محفلیں اٹینڈ کرو، یا پھر آپ نے اپنے ہمسائے کو ہیلپ کرنی ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان کو. ہم یہ چیزیں نہیں سکھا رہے ہیں. ہم یہ سکھا رہے ہیں جاؤ یہ پیسے پکڑو، شاپنگ کرو، چمک دھمک کے آ جاؤ جی، اس سے آپ کی قدر ہے. یہ آپ کا اور میرا بھی قصور ہے کہ ہم امپریس بھی ہو جاتے ہیں. ہم اگلے کی یہ کھوکھلے لباسوں سے اور ان چیزوں سے ہم امپریس بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرنا، آپ کیسے کپڑے پہن رہے ہو، یہ ٹوٹلی آپ کی پرسنالٹی کے مطابق آپ چیزیں کرتے ہو. لیکن اگر آپ کسی کو امپریس کرنے کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہو، وہاں پہ معاشرے کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ میری یہ رائے ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا اپنے آپ کو اندر سے جو ہے نا بالکل اسٹرانگ کرنا ہے. باہر کھوکھلی چیزیں تو پیسے کے پیچھے بھاگنا، دولت کے پیچھے بھاگنا، اور اندر سے آپ انسان بالکل ایک ٹکے کے نہیں ہیں، تو اس پیسے دولت کی کوئی ویلیو نہیں، آپ کی کوئی ریپو ہوتی ہی نہیں ہے، بنتی ہی نہیں ہے. میڈم، آپ کی بات کو تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے کرنا چاہوں گا. آپ بھی اس سوسائٹی میں رہ رہی ہیں
جس کے پاس گاڑی ہے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, چودھری صاحب آ گئے, ملک صاحب آ گئے. جو بیچارہ سائیکل پہ ہے یا بائک پہ ہے وہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر انسان ہو, وہ حلال کما رہا ہے, لیکن رسپیکٹ کا لیول دیکھیں. ایک بندے نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, ایک بندے نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, وہ گاڑی سے اتر رہا ہے, اس کو کہیں گے چودھری صاحب کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ تو یہ کتنا ڈفرنس ہے. وہ بھی انسان ہے, گاڑی والا بھی انسان ہے, صرف وہ گاڑی بڑی مہنگی گاڑی سے اترا ہے, ایک سائیکل یا بائک سے اترا ہے, تو وہ اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ تو جو آپ نے بات کی سوشل جو ہمارے ایٹیکیٹس ہیں, تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میں اب میرے سوچنے کا میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک بڑا ڈفرینٹ وائرنگ پہ چل رہا ہوتا ہے. میرے نزدیک کوئی بڑی گاڑی سے اترے تو میں کبھی بھی اس سے امپریس نہیں ہوتی. ہاں جب میں اس سے گفتگو کروں تب میں اس کو تولنا سٹارٹ کرتی ہوں کہ اس کا دماغ کون سے اے سے نکلتا ہے تو کون سے زیڈ پہ ختم ہوتا ہے. تب میں اس کو اندازہ لگاتی ہوں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں کبھی امپریس نہیں ہوتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ شاید ہمارے پیرنٹس نے وہی بات ہے, تربیت ایسی کی ہے کہ آپ نے مرغوب نہیں ہونا, لیکن ہاں ایک اچھا انسان ضرور بننا ہے اور کسی کی مدد ضرور کرنی ہے. ایک سمپل فارمولا ہے, ایک بندے سے دیکھیں یہ کتنا انفلوئنس کریٹ ہو جاتا ہے. میں اگر اپنی دوست کی مدد کروں گی, میں اس کے کپڑوں سے مرغوب نہیں ہوں گی, اگر وہ غریب بھی ہے میں اس کا ساتھ دوں گی, تو وہ بھی ایک ٹائم پہ آئے گا, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اپنی زندگی میں, اور وہ بھی آگے وہ چیز کو فالو کرے گا کہ اس ٹائم پہ میرے ساتھ اس بندے نے ہیلپ کی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میرے ساتھ اچھے تھے. یہاں پہ میں اسی بات کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے کرنے جا رہا ہوں. جب ایک بڑی گاڑی سے اترے گا, یہاں پہ ہمارے معاشرے میں منافقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کو سلوٹ کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنا بچہ بھرتی کروانا ہے, اپنے کام کروانے ہیں, ایم این اے دیکھ لیں, ایم پی اے دیکھ لیں, ان کو وہ جھوٹا سلوٹ کریں گے, ان کی خوشامد کریں گے کہ چوہدری صاحب آپ آ گئے ہیں, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں, ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو, انہوں نے تعلقات بنانے ہیں, انہوں نے خوش آمدید کرنی ہے, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایسے بڑے لوگ خوش آمدیوں کو پسند کرتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے ایک بروکن سسٹم کی, آف دی کنٹری, آف دی اسٹیٹ. جہاں پہ آپ کا سسٹم میرٹ پہ چلے گا, جہاں پہ آپ کو رشوت کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی کی جوتیاں جو ہے نا سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی, آپ کو کسی کو دعوتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑیں گی, آپ کو ایم این اے ایسے لوگوں کو سلوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا بیسکلی سسٹم بہت بروکن ہے, بہت بروکن ہے, اور بہت شرم کا مقام ہے کہ ہمیں اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر بچے کا ایڈمیشن کسی اچھی جگہ کرانا ہے تو ہم نے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں تو کروانا ہے. یہ سسٹم کی خرابی ہے, یہ لوگوں کی نہیں. میرا میڈم آخری سوال یہی ہوگا, ویسے تو ہم نے بہت سارے اور کوشچنس بھی تھے لیکن قلت وقت کی وجہ سے اب آپ نے ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی تو کیا سوشل ایولز کو, اب ہم آ جاتے ہیں سولوشنز پہ کہ اب یہ جو سوشل ایول ہے, یہ جو معاشرے کی جو سوشل ایتھکس ہیں, جو اخلاقیات ہیں, جو ایک دوسرے سے پیار سے بات کرنا ہے, احترام سے بات کرنا ہے, ان کو رسپیکٹ دینی ہے, بڑے چھوٹے کا دیکھنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا سلوشنز کیا ہیں؟ سلوشن کیا ہے؟ پیرنٹس اپنا اپنا رول ادا کریں, بچے اسکول جاتے ہیں 8-9 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں وہ, اور سوسائٹی میں یہاں پہ تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اخلاقیات جو زوال کا شکار ہو گئی ہیں, ان کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ اپنے اندر ایک تو آپ نے مورل کمپس اپنا درست رکھنا ہے, وہ اس طرح درست رکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ سوشل ایولز دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے سنب ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ غلط محفلیں دیکھنی ہیں آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے. جہاں پہ آپ ایسے شخص کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے, مکار ہے, نوسر باز ہے, اس کی آپ نے سپورٹ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. جب ہم حق پہ کھڑے ہوں گے نا, کیونکہ ابھی فی الوقت ایسا ہے کہ جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک طرف سارے سوشل ایولز اور اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک طرف حق والا کھڑے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے, یار آپ بھی چپ کر کے ہمارے اندر ہی گروپ میں آ جاؤ. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اور بہت زیادہ سنب ہونا چاہیے, ان کو برا بھلا کہنا چاہیے, اور جو بھی ایسے مونوپلیز ہیں, جو بھی ایسے مافیاز ہیں,
ان کو ہمیشہ اگر ایک بندہ کھڑا ہو رہا ہے نا، آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیں جا کے، بھئی میں بھی کھڑا ہوں، بے شک آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بھئی آپ ٹھیک بات کر رہے ہو. یہ جب ہمارے معاشرے میں چینج سٹارٹ ہوگی نا، اور یہی ہمیں اسلام نے، مذہب نے بھی ہمیشہ حق اللہ کا ہی کہا ہے، حق پہ کھڑے ہونے کا ہی کہا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے. اور یہ چیزیں آپ نے ساتھ اپنی نیکسٹ جنریشن بچوں کے ساتھ بیٹھیں، محفلوں میں ان سے بات کریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ گھر کا رکھیں. گھر میں ہٹلر نہیں بننا سب نے. آپ نے ان کو جو ہماری اسلامک ٹریڈیشنز تھی، جو واقعات تھے، ان سے بہت چیزیں ملتی ہیں. آپ بچوں کو اس طرف راغب کریں. ڈفرینٹ کلچرز کو بھی دیکھنا کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ کمپیریزن چیزیں، کمپیریزن سٹڈیز سے ہی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ براڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک کنویں میں بھی بیٹھے رہے نا، تو وہ مینڈک وہ یہی کہے گا کہ بھئی سمندر میرا حل اتنا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، تو جب وہ کنویں سے باہر نکلے گا وہ تو بالکل پاگل ہو جائے گا، سمندر تو یہ تھا. تو بچوں کو ویژن بھی دیں، ویژنری بنائیں، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، ان کو ایک ویژن دینا بہت ضروری ہے. لیٹ دیم تھنک، ان کو سوچنے پہ مجبور کریں، اور برائی کا جو برے کو برا کہنے کی نا بہادری ان کے اندر ضرور ڈالیں اور ان کا ساتھ دیں اس ٹائم. بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنے خصوصی انداز سے ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ جو لیڈی لائرز ہیں یا جو لیگل فرٹرنیٹی ہے، وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، غور کرتی ہے، اور ان کے مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں اور سلوشنز پہ بھی بات کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا میڈم، آپ نے ٹائم دیا اور بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے یہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے اپنی قیمتی آراء سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.